جب کافر مارتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا شیعہ مر رہا ہے کہ سنی. کشمیر پر ہندوستان جب مارتا ہے تو پوچھتا ہے مرنے والوں سے سنی ہو یا شیعہ. برما کے اندر بوڈھسٹ نے جس وقت مارا اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچیوں کے جسم کاٹ کے کباب بنائے, پوچھا تھا سنی ہو کہ شیعہ. غزہ کے اندر جب بم بلاسٹ ہوئے اور ہو رہے ہیں, اسرائیل مار رہا ہے, پوچھتا ہے شیعہ ہو کہ سنی ہو. وہ اسلام کو ختم کر رہا ہے, وہ کلمہ گو کو ختم کر رہا ہے, اور ہماری ان کے خلاف تیاری زیرو کی زیرو ہے. تاریخ پر پیچھے جائیں 656 ہجری کے اندر مستعصم باللہ, یہ عباسی خلیفہ ہے بغداد شریف کا, اس کا بیٹا ابو بکر ہے, یہ سنی ہے. جو وزیر اعظم ہے ابن القمی, یہ شیعہ ہے. آپس میں ان کا اختلاف ہے, آپس میں اتنا لڑے شیعہ سنی کا, اتنا فساد رہا کسی کی خبر ہی نہیں رہی. دشمن کون ہے, مارنے والا کون ہے, ہمیں کیا نقصان دے دے گا, کسی کی کوئی خبر نہیں. یہاں تک کہ منگولوں اور تاتاریوں نے حملہ کر کے 20 لاکھ مسلمانوں کا خون بغداد میں بہایا, ان نادانوں کی وجہ سے, ان کی لڑائی کی وجہ سے. جب وہ مارنے آئے نا, انہوں نے نہیں دیکھا شیعہ کون ہے سنی کون ہے. انہوں نے جب گردنیں اتاری اور اس کے بعد جب انہوں نے خون بہائے, کسی سے نہیں پوچھا شیعہ ہو یا سنی ہو, قتل کرتے گئے کون مسلمان ہو. آج کل لنڈے کے مولوی بھی ہیں جن کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے مولانا ہیں گجرانوالہ کے اندر, اور ویسے ہی عالم اسلام کی بڑی پیاری شخصیت ہے. پچھلے دن انہوں نے ایک جملہ بول دیا, ان سے کسی نے سوال کیا ہوگا, اس سوال کے اوپر انہوں نے جواب دیا. سوال یہ ہوا کہ بھئی اب ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے, اسرائیل نے حملہ کیا, اب ہمیں ساتھ دینا چاہیے یا نہیں. انہوں نے پھر تقریر کے اندر جملے میں کہا کہ بھئی اگر ایران والے شیعہ ہیں تو نیتنیاہو سنی ہوگا, اس کا ساتھ دے دو. ان لنڈے کے مولویوں نے اسی بات کو اٹھا کر ان کے خلاف کلپ بنا رہے جی, سنیوں کی توہین کر دی ہے, یہ شیعوں کا ساتھ دے دیا ہے. بات سنیت شیعت کی نہیں ہے. لینڈزے گرام کہہ چکا ہے کہ ہم اسلام کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تو تیرا میرا حق نہیں بنتا ہم اسلام کا ساتھ دیں. یہاں شیعت کی تو بات ہی نہیں ہے, بات ہو رہی ہے اسلام کی, اور وہ بات لے جا رہا ہے شیعہ سنی پر. جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے بتائیے گا تو ڈاکٹر پوچھتا ہے شیعہ ہو یا سنی, وہ مسیحا ہوتا ہے. اگر وہ جسمانی ڈاکٹر ہے تو تجھ سے نہیں پوچھتا شیعہ ہو کہ سنی. تو اولا بات تو روحانی ڈاکٹر ہے, وہ اس موقع کے اوپر وہ جو روحانی علاج کرتے ہوئے کیا وہ توڑیں گے یا جوڑیں گے؟ وہ کہیں گے سارے ایک ہو جاؤ, سب ایک میدان میں آ جاؤ, اسلام بچاؤ, اسلام بچاؤ. اپنی پوری صلاحیتیں, اپنی پوری قوتیں, اپنی پوری ذہانت, اپنا پورا مال, اپنی پوری کوشش اسلام کی سپورٹ میں لگا دیں, تو انشاءاللہ ہماری یہی بچے, کل کے بچے, آج بچے ہیں کل یہ فوج ہے, یہ اس طرح کرتے کرتے ذہنیت بنے گی اور ہم انشاءاللہ کافر کا مقابلہ کر سکیں گے. میرا مشورہ ہے, جیسے تخصص فی الفقہ ہے نا, جیسے تخصص فی الحدیث ہے, یہ سارے شعبے ہیں, تخصص فی الخطابہ بھی ہونا چاہیے. خطابات کے اندر, بولنے چالنے کے اندر جو لوگوں کو ایڈریس کرے, اس کو بھی اس کے اندر مہارت حاصل ہونی چاہیے, اس کو سکھایا جائے. ہر ایرا غیرہ آ کر بیٹھ کر لوگوں کو ایڈریس نہ کرے, خطاب نہ کرے, سپیچ نہ کرے. اقبال نے کہا تھا امامت کیا ہے اور امامت کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا جانے دو وقت کے امام, ان کو کیا پتا ہے. جو 2 رکعت نماز پڑھانے, اس کو کیا پتا ہے کہ امت کو اکٹھے کرنا کتنا بڑا جو ہے نا کام ہے, امت کو ایک پیج پہ لانا کتنا بڑا مشن ہے. اختلافات پیچھے کر کے, پس پوسٹ ڈال کر, بھول کر غزہ کے مسلمانوں کی طرف توجہ دو, ایران میں کٹنے والے مسلمانوں کی طرف توجہ دو, برما میں کٹنے والے مسلمانوں کی طرف توجہ دو, کشمیر کے اندر کٹے جانے والے مسلمانوں کی طرف توجہ دو. اور سنی علماء آج بھی حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ دیا بھی جلاتے, شمع بھی جلاتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو ساتھ کھڑا بھی کرتے. صلاح الدین ایوبی سنی تھا کہ نہیں؟ محمود غزنوی سنی تھا کہ نہیں؟ بتاؤ, ساروں کو جمع کیا, اکٹھے کیا, پھر جنگ لڑی ہے. وہ تو مسلکی اختلاف تو دور کی بات, یہ تو جو ہمارے لوگ حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں, تو صلاح الدین ایوبی تو اس کا بھی خلاف تھا. وہ کہتے ہیں پہلے بھائی یہ بچائیں, بندوں کو بچائیں, بندے کٹ رہے ہیں, اسلام کو مٹایا جا رہا ہے, اس کو بچانا ہے. ایک جماعت بن کر رہو, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں اور تفرقوں میں مت بٹو. حبل اللہ کیا ہے؟ کہا حبل اللہ جماعت ہے, ید اللہ علی الجماعت, اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر. بیٹا, بھائی, بزرگوں, ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا, جدا جدا نہیں ہونا, ایک جماعت بننا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کون ہے, فخر سے کہیں میں یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہوں, بریلوی ہوں, فخر. ان کو بھی یہی درس ہے, اپنی اپنی جگہوں پر امام بارگاہوں میں بیٹھے, اپنی اپنی مساجد میں, مراکز میں بیٹھے, ان چیزوں سے صرف نظر کریں, امت کو ایک کر دیں, بھائی بھائی بن جائیں. اور جیسے وہ کسی نے, اور پھر میرا ایک مثال ہی ہے,
ایک مولوی صاحب کے پاس نا جمعۃ المبارک کا مجمع آیا. انہوں نے کہا کہ میں نئی بات کروں, نئی بات کرنا کا فائدہ یہ ہوگا میرا علم دوسروں کے اوپر نا یہ فوقیت ہوگی, پتہ چلے کہ زیادہ علم والا. انہوں نے کہا اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا وہ سفید رنگ کا تھا. ایسی بات ہوئی نا تو اس کے اوپر پریشانی ہو گئی دوسرے مولوی صاحب کو, یار اس نے تو بڑی علم والی بات کر دی, میرے آگے نکل گیا. ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اس کا رد کرتا ہوں. اگلی بار اس نے کہا صحاب کہف کا جو کتا تھا سفید رنگ کا نہیں تھا, سرخ رنگ کا تھا. اب سفید اور سرخ والوں میں لڑائی ہو گئی. وہ کہے سفید, وہ کہے سرخ, وہ کہے سفید, وہ کہے ساڈا مولوی ٹھیک کہندا, وہ کہے ساڈا مولوی ٹھیک کہندا. مہربانی کرو سفید اور سرخ کتوں کے اوپر نہ لڑو. امت کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد کفر سارا اکٹھے ہو کے اسلام مٹانے کو ہے. تم کہتے ہو یہ نہیں کہنا تھا فلاں جناب پیرزادہ صاحب نے یہ جملہ کہہ دیا تو نہیں, حیا کرو, شرم کرو. جس تناظر میں وہ جملے کہے گئے ہیں وہ 100% ہی صحیح ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ مخالفت میں بات کرتا ہے تو میں اداروں کو کہوں گا کہ ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے.